السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے اور آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب چینل۔ دوستو آئیے آج ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ بڑے اہم سوالات ہیں، اس میں معروضی سوالات ہیں اور یہ نیٹ اور LT اور آپ کے TGT کے لیے۔ ممتاز شیری، سب سے پہلا سوال ہے، ممتاز شیری کی تصنیف معیار کس صنف ادب میں شمار ہوتا ہے؟ ناول میں ہوتا ہے، افسانے میں ہوتا ہے، ڈرامے میں ہوتا ہے، تنقید میں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ معیار جو کتاب ممتاز شیری نے لکھی ہے تو وہ اس کا موضوع ہے تنقید پر لکھی ہے۔ معیار کا موضوع کیا ہے؟ تنقید۔ اگر یہ سوال پوچھ لیں بدل کر کہ ممتاز شیری کی تصنیف معیار جو ہے اس کا موضوع کیا ہے تو وہ تنقید ہے۔ ثناء اللہ کس کا اصل نام ہے؟ غالب کا ہے، اختر الایمان کا ہے، میرا جی کا ہے یا حسرت موہانی کا ہے؟ بہت مشہور نام ہے یہ شاعر کا، ثناء اللہ اصل نام ہے اور ان کا جو تخلص ہے، جو شاعری میں نام رکھا ہے وہ میرا جی صحیح ہے۔ میرا جی کا اصل نام ہے ثناء اللہ ڈار۔ ثناء اللہ ڈار نے میرا جی نام کیوں رکھا؟ یہ بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ ثناء اللہ ڈار کو میرا نام کی ایک نان مسلم لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی محبت کو ناکام پایا اور اس سے شادی نہ کر پائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنا ثناء اللہ ڈار کی جگہ میرا جی نام زندگی بھر رکھ لیا اور تمام شاعری میرا جی کے نام سے ہی انہوں نے کہی ہے۔ جرات کے لیے یہ کس نے کہا تھا؟ تم شعر کہنا کیا جانو، اپنے چوما چاٹی کر لیا کرو۔ تو یہ محمد حسین آزاد نے کہا تھا یا میر حسن نے کہا تھا یا میر سوز نے کہا تھا؟ نہیں دوستو، میر تقی میر نے یہ بات جرات کے لیے کہی تھی۔ جرات کا اصل نام ہے قلندر بخش۔ کیا نام ہے ان کا؟ قلندر بخش جرات، تخلص ہے۔ ریختہ کے دیوان کا شاعر کون ہے؟ رنگین ہیں، انشا ہیں، مصحفی ہیں، جرات ہیں، کون ہے اس میں سے؟ تو ریختہ کے جو شاعر ہے یعنی کہ موجد ہیں سعادت یار خان رنگین، اصل نام ہے ان کا سعادت یار خان رنگین، ریختہ کے موجد ہیں اور یہی ان کا دیوان ہے۔ ظفر علی خان کس اخبار کے مدیر تھے؟ ظفر علی خان الہلال کے تھے؟ نہیں، الہلال مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا۔ دلی اردو اخبار محمد حسین آزاد کے والد نے نکالا تھا۔ زمیندار اخبار کے مدیر تھے ظفر علی خان۔ ظفر علی خان نے اس اخبار کو نکالا تھا۔ شرر کے رسالے دلگداز کا اجرا کب عمل میں آیا تھا؟ 1880 میں آیا تھا یا 1890 میں یا 1885 میں؟ صحیح جواب ہے 1887 میں دلگداز منظر عام پر آیا۔ عبدالحلیم شرر کو تاریخی ناول نگار کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے تاریخی ناول لکھے ہیں عبدالحلیم شرر نے۔ درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ آب و گم شفیق الرحمان کا لکھا ہوا ہے، لا انسان میرا جی کا لکھا ہوا ہے، اس آباد خرابے میں اختر الایمان کا لکھا ہوا ہے یا میدان عمل منٹو کا لکھا ہوا ہے؟ میدان عمل یہ ناول ہے دوستو، پریم چند کا لکھا ہوا ہے۔ اس آباد خرابے میں یہ اختر الایمان کا لکھا ہوا ہے، یہ جواب بالکل صحیح ہے اختر الایمان کا۔ طوطا کہانی کا مصنف کون ہے؟ طوطا کہانی میر امن نے لکھی ہے یا عطا حسین خان تیسی نے لکھی ہے، حیدر بخش حیدری کی لکھی ہوئی ہے یا عیسوی خان کی لکھی ہوئی ہے؟ کس کی لکھی ہوئی ہے دوستو؟ یہ آپ کو صحیح بتانا ہے تو اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حیدر بخش حیدری کی لکھی ہوئی یہ کہانی ہے طوطا کہانی۔ حیدر بخش حیدری فورٹ ولیم کالج سے تعلق رکھتے تھے، عیسوی خان بھی فورٹ ولیم کالج میں تھے اور میر امن بھی۔ میر عطا حسین یہ فورٹ ولیم کالج میں نہیں تھے، لیکن سب سے پہلے
میر عطا حسین تحسین نے تقریباً 26-27 سال پہلے فارسی قصہ چہار درویش کا اردو میں ترجمہ کیا، جس کا نام رکھا نو طرز مرصع۔ یہ 1775 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، 1775 عیسوی میں۔ اس کے بعد 26-27 سال بعد میر امن نے اسی کتاب کا اردو میں آسان ترجمہ کیا، جس کا نام باغ و بہار رکھا، اور میر امن نے باغ و بہار کتاب فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل یا صدر شعبہ اردو کے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی، اور میر امن نے صرف 2 ہی کتابیں لکھی تھی، ایک باغ و بہار اور دوسری گنج خوبی۔ یہ 2 ہی کتابیں ان کی یادگار ہیں۔ میں نے مجنوں پر لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تشبیہ ہے، تلمیح ہے، استعارہ ہے، مبالغہ ہے؟ تو دوستو اس میں 2 صحیح بتا دیں، تلمیح ہے۔ تشبیہ کس صنف کا جزو ہے؟ قصیدے کا ہے، مرثیے کا ہے، یا شعر آشوب کا ہے، مثنوی کا ہے؟ کس کا ہے؟ تو تشبیہ جو ہے دوستو قصیدے کا جز ہے، اور سب سے پہلا جز قصیدے کا تشبیہ ہے۔ سردار جعفری کی تصنیف کا نام بتائیے۔ ترقی پسند ادب تحریک ہے، یا ترقی پسند ادب ہے، یا ترقی پسند تحریک اور اردو شاعری ہے، یا ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ترقی پسند ادب، اس نام سے سردار جعفری کی یہ کتاب ہے۔ شبنم کس تکنیک میں لکھا ہوا ناول ہے؟ شبنم کس تکنیک میں ہے؟ تو جواب ہے آپ کا مکتوباتی۔ مسدس کے بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 4، 5، 6، 3 کتنے ہوتے ہیں مسدس میں؟ تو یاد رکھیے گا، مسدس میں 6 مصرعے ہوتے ہیں، اور مخمس میں 5 ہوتے ہیں، اور مربع میں 4 ہوتے ہیں، اور مثلث میں 3 ہوتے ہیں، جو مثلث سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، دونوں جگہ سے ہے مثلث۔ دنیا کا انمول رتن کس کا پہلا افسانہ ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا ہے، یا عصمت چغتائی کا ہے؟ نہیں، صحیح جواب ہے پریم چند کا ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، اور یہ اردو کا بھی پہلا افسانہ ہے، دنیا کا سب سے انمول رتن، جو 1904 میں انہوں نے لکھ دیا تھا، 1904 میں، اور پہلا افسانوی مجموعہ پریم چند کا سوز وطن ہے۔ اس افسانوی مجموعے میں دنیا کا انمول رتن شامل ہے۔ دیا شنکر نسیم کے ان اشعار میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب وہ چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا۔ اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تلمیح ہے، مبالغہ ہے، مراعات النظیر ہے؟ تو صحیح جواب ہے رعایت لفظی ہے۔ قصہ مہر افروز و دلبر کے مصنف کون ہیں؟ یعنی یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حیدر بخش حیدری کی ہے، رستم علی کی ہے، عیسوی خاں کی ہے، عطا حسین تحسین کی؟ صحیح جواب ہے عیسوی خاں بہادر، ان کا پورا نام ہے عیسوی خاں بہادر کی ہے، اور فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی ہے۔ اردو میں ہجویہ قصیدے کا بانی کون ہے؟ تو غواصی ہیں، نصرتی ہیں، شاہی ہیں؟ صحیح جواب ہے مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ بے نظیر کا کردار کس مثنوی میں ہے؟ گلزار نسیم میں ہے، یا زہر عشق میں ہے، یا خواب و خیال میں، یا سحر البیان میں ہے؟ تو دوستو یہ سحر البیان میں ہے۔ سحر البیان کا اہم کردار ہے بے نظیر، بدر منیر، نجم النساء، یہ تینوں بڑے اہم کردار ہیں، سحر البیان کے ہیں۔ سحر البیان کے شاعر ہیں میر حسن، میر حسن سحر البیان کے ہیں۔ سحر البیان نے میر حسن کو زندہ جاوید بنا دیا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے بڑا اہم ویڈیو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہماری سب سے پہلے ویڈیو ملنے کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔